ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں رام نومی کے موقع پر فرقہ پرست اور شرپسند عناصر کے ہاتھوں جو بھیانک فساد بھڑکایا گیا، اس سے پورا ملک جل اٹھا۔ خاص طور پر بنگال اور بہار کو اس نفرت کی آگ نے پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے نے ملک کے حساس اور سنجیدہ طبقے کو پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی بیچ مغربی بنگال کے آسنسول میں 16 سالہ معصوم صبغت اللہ رشیدی کو تشدد پسندوں نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا اور اس کے ناخن بھی کھینچ لیے۔ ان کے والد امداد اللہ رشیدی ایک مسجد کے امام ہیں۔ لاش کی بے حرمتی کو دیکھ کر مسلمانوں کا جوش انتقام بھڑک اٹھا اور بدلہ لینے کے لیے بڑی تعداد میں مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوئے۔ قریب تھا کہ آسنسول میں خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، لیکن سلام ہو ان کے مولوی والد پر جو اچانک مجمع کے سامنے آ کر یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی حیات مستعار کے مقررہ دن پورے کر لیے، اس لیے اسے رب نے اپنے پاس بلا لیا۔ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں اور آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ شہر کے امن و سکون کو غارت نہ کریں، ورنہ میں اس شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ سوز و کرب میں ڈوبی ہوئی آواز کا ایسا اثر ہوا کہ پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے غائب ادب کے ساتھ ان کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فرمان پر عمل کیا اور خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تو ناظرین، یہ تھے امداد اللہ۔ اس نام کے معنی ہے اللہ کا مددگار، جس نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ یہی تو اصل سرمایہ زندگی ہے، یہی تو اصل مقصود ہے جو آج ہماری زندگیوں سے مفقود ہو چکا ہے۔ ایک ایسا پیغام تھا جو ایک مظلوم باپ نے دیا، جو سارے ملک کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کا بیٹا قتل کر دیا گیا، وہ بیٹا جس نے ابھی 10ویں کا امتحان دیا تھا، وہ بیٹا جو ابھی اپنے باپ کا سہارا بننے جا رہا تھا، اور باپ کو بھی دیکھیے جو کہ ایک مسجد کا امام ہے، جس کے حکم پر سارا علاقہ دنگے کی زد میں آ سکتا تھا، ایسے فرد نے اعلان کیا کہ اگر میرے بیٹے کی موت کو لے کر مزید کوئی خون خرابہ ہوگا تو میں مسجد اور گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں مزید کسی باپ کو بیٹے سے دور کرنے کی بات نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس واقعے پر پروفیسر ڈاکٹر منیشا سیٹھی کہتی ہے کہ مولانا کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ان کا بیان بتاتا ہے کہ عام لوگ کبھی تشدد نہیں چاہتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رام نومی کے جلوس میں اب عام لوگوں کی شرکت کم اور سیاسی لوگوں کی شرکت زیادہ ہونے لگی ہے۔ امام امداد اللہ رشیدی کی تعریف میں راجیش کھرے کہتے ہیں کہ ان کا بڑاپن ہے کہ بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت کیا اور لوگوں کو تشدد کرنے سے روکا۔ ان کا بیان ملک کی فضا خراب کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ امام صاحب کی گزارش کے بعد حالات مزید خراب نہیں ہوئے۔ لیکن اس سلسلے میں نتیش کمار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کے اشتعال انگیز بیانات آئے ہیں اور بہار کے وزیر اعلیٰ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے اس پار مزید کچھ حقائق کو لے کر آؤں گا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک، لبیک۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا
چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا۔ طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، نظروں کا تقاضا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، ایمان کی حرارت تیز ہوئی۔ سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سر اپنا سودا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس کی صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، یاد آنا سکا جو سوچا تھا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، اظہار تمنا بھول گیا۔ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی دہلی میں ایک ہندو لڑکے کو مارے جانے کے بعد اس واقعے کو بھی فرقہ پرست تنظیم نے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے والد یشپال سکسینہ نے جو بیان دیا وہ عام لوگوں کی سوچ کو ظاہر کرنے والا ہے کہ عوام کبھی آپس میں لڑنا نہیں چاہتے۔ سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ ہندو مسلم اتحاد اور گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تشدد اور جرائم کے ذریعے کسی قوم کو نشانہ بنایا جانے لگا تو مجھے ڈر ہے کہ اس ملک کا مستقبل تاریک ہے۔ کانگریس سربراہ راہل گاندھی نے 31 مارچ کو اپنے ایک ٹویٹ میں بہت صحیح لکھا ہے کہ امام امداد الرشیدی اور یشپال سکسینہ کے بیٹوں کی جانیں نفرت اور فرقہ واریت نے لے لی، لیکن ان کے پیغامات ظاہر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں محبت ہمیشہ نفرت کو شکست دے گی۔ تیسرا واقعہ یہ بھی سنتے چلیے کہ جب اخلاق احمد کا محض گوشت کے رکھنے کے شک پر قتل کیا گیا تو ان کے بیٹے کو جو انڈین فورسز میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، ایک ٹی وی چینل نے جب اس کے متعلق اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ جواب سن کر موجود لوگ اور پینلسٹ ہکا بکا رہ گئے۔ ناظرین، گجرات کے ایک IPS آفیسر سنجیو بھٹ ہے۔
انہوں نے اپنے ایک فیس بک پوسٹ پر لکھا تھا کہ نوبل پرائز افراد کو دیا جاتا ہے، اگر یہ انعام قوموں کو دیا جائے تو اس کے سب سے پہلے حقدار ہندوستان کے مسلمان ہوں گے، اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تشدد، وائلنس کے لیے بھڑکایا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ بڑے سے بڑے معاملات کو بھی قانون کے دائرے میں رہ کر ہی حل کیا۔ دوسری طرف اس سے پورے ملک کو یہ پیغام بھی ملا کہ وقت کے دجال جن مدارس اور علماء کے پر الزامات کی بوچھار کرتے تھکتے نہیں تھے، آج اسی مسجد کے امام نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ انسانیت کو امن و آشتی کا عملی سبق پڑھایا۔ بس اس واقعے کے ضمن میں یہی عرض کرنا ہے کہ ہمارے ملک کی نئی نسل کو تعلیم میں آگے بڑھانے کے بجائے فساد اور دنگوں کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، جس کو پہلے انگریزوں نے بڑی خوبصورتی سے اس ملک میں چلایا تھا، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، اور اب شہروں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گاؤں کو بھی اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ عام عوام اسی میں الجھ کر رہ جائے۔ ناظرین، اس ہفتے فکر و خبر کی سچی بات کا ہفتہ واری پیغام آپ کو پیش کرتے اور ایک دردناک المناک حادثے سے امت اسلامیہ کو دوچار ہونا پڑا، اور افغانستان میں عالمی دہشت گرد نے اپنے ظلم کی ایک اور داستان رقم کر دی۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے بڑے مدرسے کے ختم بخاری شریف میں امریکی ڈرون نے حملہ کر دیا، جس سے 100 سے زیادہ حفاظ کرام و طالبان علوم نبوت شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوئے، اور اتنے بڑے المناک حادثہ ہونے کے باوجود عالمی دجالی میڈیا نے اس کی تشہیر میں دوغلا کردار ادا کیا۔ البتہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی اور عالمی دہشت گرد مجرموں کی بدترین صورت سامنے آئی۔ بہرحال اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔